والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جس میں علماء کرام، مشائخ، قبلہ شاہ صاحب اور دیگر بھی معززین تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے دن عزیزوں نے یہ بندوبست کیا ہے، کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو اپنی بارگاہ میں مشکور فرمائے۔ عزیز دوستو، کچھ چیزیں انسانی زندگی میں نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ نیند بڑی ضروری چیز ہے، سوئیں گے نہیں تو چلنا مشکل ہو جائے گا، کھانا پینا، سانس لینا، یہ چیزیں انسانی طبیعت کے لیے بڑی ضروری ہیں، فطری تقاضے۔ اسی طرح ایک چیز ہے جس کو محبت کہا جاتا ہے، بڑی ضروری ہے انسانی زندگی میں محبت۔ آپ کا گھر بہت زیادہ کشادہ ہو، اللہ نے اولاد کی دولت سے نواز رکھا ہو اور وسائل بھی موجود ہوں، سارا کچھ گھر میں ہو، امید ہے آپ موبائل کم دیکھیں گے اور میری بات پر زیادہ توجہ کریں گے، امید کرتا ہوں۔ ساری آسانیاں گھر میں موجود ہوں لیکن صرف میاں بیوی کے درمیان محبت نہ ہو، بتائیے اس گھر میں رہا جا سکتا ہے؟ گزارا ہوتا ہے، وقت اچھا گزرتا ہے؟ تو کوئی کہے ساری سہولیات تو ہے، بھئی یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ جس جگہ لوگ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اس جگہ اگر لوگوں کے ساتھ انسان کا رشتہ محبت کا نہ ہو تو وقت گزرتا ہے، اور اگر آپ جن کے ساتھ ملازمت کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہاں آپ کے تعلقات محبت پر مبنی ہوں تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ انسانی زندگی میں ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے محبت۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ کچھ تلخیاں زیادہ تھیں، کچھ آزمائشیں تھیں، کچھ ملک میں مسائل تھے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگوں کے مزاجوں سے محبت الا ماشاءاللہ رخصت ہو گئی۔ ترش طبیعتیں، تلخ مزاج لوگ، شکوے، شکایتیں، ناراضگیاں، بلکہ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں ہم ناراض لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، لہذا ہم سب نے بھی تھوڑا تھوڑا ناراض رہنا شروع کر دیا۔ رہتے جو ناراض لوگوں کے بیچ ہیں، ہر وقت شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی ہے، اس کا نتیجہ نہایت سخت برآمد ہوا ہے۔ ایک کو تھوڑی کم کر دیں، نہایت سخت نتیجہ نکلا ہے کہ جو لوگ ہی محبت والے تھے، جو خطہ ہی پیار والا تھا، جن کا عنوان زندگی ہی محبت تھا، وہ لوگ بھی تلخ ہو گئے۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ محبت کی بات کرتے ہیں، زندگی میں دکھ ہی بڑھے ہیں، آزمائشیں بڑی ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں، صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اتنے مسائل کے بیچ مسکرانا، محبت کرنا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا سب سے زیادہ دکھ نبی کریم نے دیکھے۔ حضور فرماتے انبیاء ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
لیکن حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے ہوئے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرائے۔ یہ تو بھائی ساتھ رہتی ہیں، مشکلات تو رہتی ہیں ساتھ، یہ تو ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک دکھ ہوگا تو سارے سکھوں کو بندہ بھول جائے گا، اس کا مزاج ہی تلخی والا بن جائے گا، ہر وقت ناراض ہی رہے گا وہ۔ پھر ایک اور آج کل فلسفہ کبھی کبھی سننے کو ملتا ہے، کہتے ہیں جی میں چونکہ کھرا بندہ ہوں لہذا تلخ ہوں، میں چونکہ سچ بولتا ہوں لہذا کڑوا ہوں۔ وہ بھئی آپ نے یہ بلا وجہ کا فلسفہ گڑھ دیا ہے، سچ کبھی کڑوا نہیں ہوتا، سچ کو تو طبیعت بڑی جلدی قبول کرتی ہے۔ آپ کا لہجہ کڑوا تھا، آپ نے سچ کو کڑوا کہہ دیا۔ کائنات میں سب سے زیادہ سچ نبی کریم علیہ السلام نے بولا ہے، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ روحوں تک اتر گیا ہے۔ لہجہ لوگوں کا سخت ہے تو انہوں نے سچ کو سخت کہنا شروع کر دیا، اپنے انداز کو محبت والا، لہجے کو محبت والا، تعلقات کو محبت والا۔ اچھا پھر یہ کہ تلخی آتی ہے زندگی میں۔ ہم گاڑی پہ سفر کر رہے تھے تو ایک آدمی غلط کراس کیا، اس نے پریشان کیا اور پھر تھوڑا سا طنز بھی کر گیا شیشہ نیچے کر کے، تو ڈرائیور کا موڈ خراب ہو گیا۔ تھوڑا سا آگے جا کے میں نے اسے کہا یار ذرا سائیڈ پہ کرنا، اس نے سائیڈ پہ کیا۔ میں نے کہا یار اس نے جو کرنا تھا وہ تو کر گیا، ہم نے تو سفر کرنا ہے کہ نہیں؟ لوگ آتے ہیں وہ کر جاتے ہیں جو ان کی طبیعت ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا پیر ایک بزرگ کے پیر پہ آ گیا تو وہ کہنے لگے آپ بندے، تو آپ مسکرا پڑے۔ اب اس پہ ناراض بھی ہوا جا سکتا تھا، مسکرا کے فرمانے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے۔ بات تو اتنی سی ہے نا۔ اب مجھے بتائیے اچانک موٹر سائیکل کی ٹکر ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں آپ اندھے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں اندھا بندہ موٹر سائیکل چلا سکتا ہے؟ تو کیوں پوچھتے ہو بھائی؟ وہ کار والے نے غلطی کر دی تو لوگ پوچھتے ہیں آپ اندھے ہیں، بتائیے اندھا آدمی ڈرائیونگ کر سکتا ہے؟ یہ سوال طنز کے طور پر ہوتا ہے۔ تو لوگ آئیں گے، وہ ناراض کرنے کی کوشش کریں گے، تلخیاں بکھیرنے کی کوشش کریں گے، سخت جملہ کہیں گے، لیکن جس دین کے ہم ماننے والے ہیں نا، دین اسلام، اس کا اگر کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو دین محبت ہے۔